حدیث نمبر 761 761 عن جابر رضی اللہ عنہ فی روایت طویلۃ قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی نزلنا وادیا افیح. ایک طویل روایت ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک کھلے میدان کی طرف گئے. ایک بڑا میدان تھا اور افیح کشادہ میدان تھا، اور اس میں درخت نظر نہیں آ رہے تھے، بالکل صاف سنگلا صاف جگہ ہے. فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقضی حاجته فاتبعته بإداوة من ماء. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قضائے حاجت کے لیے گئے، مطلب ضرورت کے لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کا پانی لے کر، برتن میں پانی لے کر ان کے پیچھے گیا. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم ير شيئا يستتر به. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی پردے والی جگہ چاہیے تھی، میدان میں کوئی پردے والی جگہ چاہیے تھی، لیکن کوئی درخت ہی نہیں ہے، بالکل کھلا میدان ہے، کوئی پردے والی جگہ ہی نہیں ہے. تو کوئی پردے کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی. فإذا شجرتان بشاطئ الوادی. تو وادی کے کنارے پر، ویلی بولتے ہوئے ویلی کے کنارے پر ہم نے دیکھا کہ دور دور دو درخت لگے ہوئے تھے، وہاں پر دو جھاڑ تھے. فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اغصانها. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے ایک جھاڑ کی طرف گئے اور اس کی ڈالی پکڑے، ایک ڈالی پکڑے. فقال انقادی علی باذن اللہ. اور حکم فرمائے اے درخت چل اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جا، اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جا. فانقادت معه كالبعير المخشوش. تو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا وہ جھاڑ حضور کے ایسے فالو کر رہا تھا جیسا وہ نکیل ڈالا ہوا اونٹ چلتا ہے پیچھے. نکیل آپ لوگ کو معلوم ہے، یہ ناک میں ڈال دیتے، دیکھیے بیل وغیرہ کے، بیل یا اونٹ اگر شرارت کر کے بھاگتا ہے تو ایسے ایک کڑی لیتے ہیں، ایک کڑی کیا بولتے ہیں انگلش میں، ایک کڑی جو ہوتی ہے ایسے گول لوہے کی، وہ اس کے ناک میں پہنا دیتے. دیکھیے آپ ناک میں کڑی پہنا دیتے، اس کو راؤنڈ، اس میں رسی باندھ دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے درد ہوتا، لیکن وہ جب کڑی پڑ جاتی ہے اس میں رسی باندھ دیتے ہیں. اگر وہ شرارت کرے، وہ کڑی پکڑے تو اس کو تھوڑا درد ہوتا نا ناک کو کھینچے تو وہ سیدھا ہو جاتے ہیں. تو جدھر موڑو ادھر مڑتا، اور جدھر چلا ادھر چلتا. تو کہتے ہیں کہ وہ جھاڑ حضور کے ساتھ ڈالی پکڑ کے حضور جا رہے ہیں، تو ایسا چل رہا تھا جھاڑ ان کے ساتھ جیسا اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیے، کڑی ڈال دیے، نکیل ڈال کے جو ہے اس کو لے کے چلے تو کیسا شرافت سے اونٹ چلتا، بالکل جھاڑ بھی اسی طرح سے، درخت وہ اس طرح سے چل رہا تھا. الذي يصانع قائده. بالکل وہ اس اونٹ کی طرح چل رہا تھا جو بالکل اپنے چلانے والے کے تابع رہتا ہے اس طرح سے. حتى اتى الشجره الاخرى. یہاں تک وہ اس کو کھینچ کر لائے، پھر وہ دوسرے درخت کے پاس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فاخذ بغصن من اغصانها. اس کی ایک ڈالی پکڑے، اس کے ڈالیوں میں سے ایک ڈالی پکڑے. فقال انقادی علی باذن اللہ. اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جا. فانقادت معه كذلك. وہ جھاڑ بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ چلنے لگا. حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما. اس کو پکڑ کے ادھر لے کے آئے، اس کو پکڑ کے ادھر لائے، بیچ میں ایک جگہ پہ دونوں جھاڑوں کو لائے اور وہ پردے کا انتظام ہو گیا. ٹھیک ہے. حتى قال التأما علی باذن اللہ فالتأمتا. وہ دونوں جھاڑوں کو قریب قریب لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کے حکم سے میرے لیے تم دونوں مل جاؤ. تو وہ دونوں جھاڑوں بالکل آ کے ایسا تنے ایک دوسرے سے لگ کے جیسے پردے کی دیوار جیسا وہ دونوں جھاڑ مل کے بن گئے اس طرح سے. فجلست احدث نفسی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ڈسٹینس پہ، میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر پھر میں بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا. یہ کیا معاملہ ہو رہا بھی، یہ جھاڑاں چل رہی ہیں یہاں پر، یہ جی میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا. فحانت منی لفتۃ. کچھ وقت گزرا، اس کے بعد میں اچانک، میں اپنے آپ میں بھول گیا تھا، باتیں کرتے کرتے کھو گیا تھا میں. اچانک جب میری نظر پڑی، میں نے دیکھا فاذا انا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبلا. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. جی یعنی بہت دیر ہو گیا میں اس طرف دیکھا نہیں، تو وہ میں دیکھا کہ اچانک حضور تو قریب تک آ گئے، یعنی کچھ فاصلے پر آ گئے تھے اور میری طرف آ رہے تھے. وہ اذا الشجرتان قد افترقتا. اور میں جھاڑوں کی طرف دیکھا تو وہ جھاڑ اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے اور وہ جھاڑ اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے جہاں تھا پہلے. وہ دونوں جھاڑ اپنی اپنی جگہ واپس پہنچ گئے. فقامت كل واحدة منهما على ساق. اور جھاڑ وہاں پر جا کے پھر جیسا اپنے اپنے پیڑ پہ مل گئے تھے نا اس طرح سے، وہ دونوں جھاڑ پھر جیسا رہتے ہیں جھاڑ، وہ اسی طرح سے اپنے اپنے پیڑ پر کھڑے ہو گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر هل رأيت مقامی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اے جابر جب تمہاری آنکھ اٹھی تو تم دیکھے میں کس جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ وہاں سے آ گئے تھے حضور. آگے آنے کے بعد کسی ایک جگہ پر جب نظر پڑی حضرت جابر کی تو کوئی اور جگہ پر تھے. آپ دیکھے میں کہاں پر تھا جس وقت آپ کی نظر پڑی. قلت نعم. بولے یا رسول اللہ ہاں میں دیکھا. قال نعم یا رسول اللہ.
قال فانطلق الى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فاقبل بهما، ایک کام کرو وہ دونوں جھاڑوں کے پاس جاؤ، اے جابر وہ دونوں جھاڑ جہاں ہیں نا لگے ہوئے وہاں جاؤ، ان دونوں میں سے ایک ایک ڈالا کاٹو، ایک ایک ڈالا کاٹو اور ان کو لے کر آؤ، اور وہ فقطع كل واحدة منهما غصنا فاقبل بهما، وہ ڈالے کاٹ کر لے کے آؤ، اس میں سے ایک ڈالا کاٹ کے لاؤ، اس میں سے ایک ڈالا کاٹ کے جب لے کر آؤ، حتى اذا قمت مقامي فارسل غصنا عن يمينك وعن يسارك، جب لے کر آؤ تو وہ جو جگہ میں ٹھہرا ہوا آپ میرے کو دیکھے نا، اس جگہ پہ ایک ڈالا رائٹ سائڈ پہ ڈال دینا اور ایک ڈالا لیفٹ سائڈ پہ ڈال دینا، دونوں ڈالوں کو ایک ایک سائڈ پہ، میں جو جگہ ٹھہرا تھا وہ جگہ پہ کھڑے ہو کر ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ دونوں ڈالے کاٹ کے لا کے ڈال دو اس طرح سے۔ قال جابر، حضرت جابر بولے تو میں اٹھا، فقمت فاخذت حجرا فكسرت، میں اٹھا ایک بڑا پتھر لیا اور پتھر کو پٹک کر پھر میں توڑا، جی، وحسرته فانزلق لي، اور پھر وہ پتھر کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو گھس کے جو ہے میں وہ میرے لیے تیز ہو گیا، یعنی اب ڈالا کاٹنا ہے جا کے تو میں یعنی ایک ڈالی چھوٹی ڈالی کاٹنا ہے تو ایسا توڑنا ہے تو توڑ لیتے نا، ایسا ڈالا کاٹنا ہے تو میں جو ہے تیز کر لیا اور پتھر کو چھری بنا لیا، اس کو ستور بنا لیا اور نکل گیا۔ فأتيت الشجرتين، میں وہ دونوں درختوں کے پاس باری باری گیا اور ان دونوں میں سے ہر ایک میں سے ایک ایک ڈالا میں کاٹا۔ ثم اقبلت اجرهما، اور میں بڑے ڈالے تھے، میں ان دونوں ڈالوں کو کھینچتے ہوئے لے کر آیا، حتی قمت مقام رسول اللہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر کھڑے ہوئے تھے وہ جگہ پر لایا۔ ارسلت غصنا عن یمینی، ایک ڈالے کو میں رائٹ سائڈ پہ ڈال دیا اور ایک ڈالے کو میں لیفٹ سائڈ پر ڈال دیا۔ ثم لحقته، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گا اور ڈالے ڈال لے کے چلے گا۔ فقلت قد فعلت یا رسول اللہ فعم ذاک، بولی حضرت جابر بولتے یا رسول اللہ حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ جیسا فرمائے تھے ویسا کر کے میں آ گیا۔ اب یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ کرا کیوں میں، مطلب یہ کیوں ڈالے کاٹ کے آپ ڈالنے لگے، کیوں کرے آپ؟ قال انی مررت بقبرین یعذبان ہونا چاہیے، انی مررت بقبرین یعذبان او یعذبان، میں دو قبروں کے پاس سے گزرا، جب میں گزر رہا تھا تو وہ جو جگہ میں کھڑا تھا وہاں پر دو قبر تھے، وہ دونوں قبروں کے پاس سے میں گزرا، میں نے دیکھا کہ یہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، یہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ فاحببت بشفاعتی ان يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبین، تو میں اپنی شفاعت کے ذریعے یہ چاہا کہ یہ دونوں درختوں کے اوپر سے عذاب کم کر دیا جائے، ان کے عذاب میں تھوڑا کمی لائی جائے جب تک کہ یہ دو ڈالے ان کے اوپر تر رہیں گے، یعنی جب تک اس کے اندر پانی رہے گا، جب تک ڈالی میں زندگی رہے گی، جب تک ان کے اوپر عذاب میں کچھ کمی ہو جائے، یہ میں نے چاہا، اس لیے آپ سے یہ عمل کروایا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت فرمایا۔